اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، آج آپ کے درس کے اٹینڈنس کے لیے جو کوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے CB2. اسے آپ نوٹ فرما لیں. اب آج جو گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ اسی کا سلسلہ ہے جو کل آپ کے سامنے ہم نے گفتگو شروع کی تھی مقدمات نماز کے سلسلے میں، کہ انسان جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز سے پہلے اسے کن کن چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کی طرف سے وہ مطمئن ہو جائے کہ وہ شرائط جو نماز شروع کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ ہم نے اپنے اندر ایجاد کر لی ہے اور پوری طریقے سے ہم نماز کے لیے تیار ہو چکے ہیں ظاہری طور پر. اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں اسے نہیں جانیں گے تو ہو سکتا ہے جس طریقے سے نماز ہمیں شروع کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم شروع نہ کر سکیں، یا شروع بھی کر دیں تو وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری نماز صحیح نہ ہو. لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ انسان خود طاہر ہو، طہارت اس کے اندر ایجاد ہوئی ہو، طہارت ظاہری بھی اور طہارت باطنی بھی، یعنی خود اس کا بدن کہیں سے نجس نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے معنوی طور پر نجاست اس کے اندر نہ ہو. مطلب اگر غسل واجب تھا تو غسل کیے ہوئے ہو، وضو تو خیر اگر وضو کرنے کی صورتحال میں ہے تو وضو بھی کر لے. وہ وضو اسے کرنا ہے، وضو واجب ہے، وہ وضو بھی کر لے. یا یہ دونوں چیز نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر تیمم واجب ہوگا تو تیمم کیے ہوئے ہو. جب یہ صورتحال اس کے اندر ایجاد ہوگی، اب ایک مقدمہ اس نے طے کر لیا نماز پڑھنے کے لیے. دوسرے مرحلے میں اسے ضرورت ہے کہ اب جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑا کیسا ہو، اسے بھی پاک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا شرطیں ہیں. اس کی طرف ہم نے کل آپ کے سامنے گفتگو شروع کی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے عرض یہ کرنا ہے کہ نمازی کا لباس کیسا ہو، جو انسان نماز پڑھنے جا رہا ہو. یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ابھی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ نماز پڑھنے والے کے لباس کی بات کر رہے ہیں. عام طور پہ ہم یہ کپڑا پہنے یا نہ پہنے اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہاں بھی یہ قانون لاگو ہو کچھ، اور ہو سکتا ہے کچھ نہ. لیکن ابھی ہم نمازی کے لباس کی بات کر رہے ہیں. جو انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ کیسا ہو اس کا لباس. اس کا لباس پاک ہو، مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، کسی اور کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنے کی صورتحال نہ ہو، یعنی اس کا اپنا ہو یا اجازت کے ساتھ ہو، اسے اجازت ہو استعمال کرنے کی. مردار یعنی مردہ جانور یا ایسا جانور جس کو صحیح طریقے سے شرعی جو طریقہ ہے اس کے اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، تو ایسے جانور کے روح والے اجزاء سے بنے ہوئے کسی بھی چیز کو انسان نماز میں استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیلٹ ہو چاہے وہ ٹوپی ہو. اور حرام گوشت جانور کے کسی بھی اجزاء کا نہ ہو، مثلا چیتا یا دوسرے حرام گوشت جانور جو ہوتے ہیں ان کی کھال سے بنا ہوا نہ ہو. مرد کا لباس میں نے اشارہ کیا تھا کہ سونے کا نہ ہو، سونے کا استعمال نہ ہو سکتا، لباس نہ ہو، انگوٹھی ہو یا کوئی بھی چیز زیورات میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو سونے کا، وہ مرد کے اوپر یوں بھی حرام ہے اور نماز میں تو حرام ہے ہی، نماز میں نہیں استعمال کر سکتا ہے. ریشم، خالص ریشم کا لباس اس کا نہ ہو. اب ایک اور مرحلہ آگے بڑھاتے ہوئے لباس انسان کچھ صورتوں میں
اگر اس کا لباس نجس رہا ہو یا بدن میں کہیں نجاست رہی ہو تو کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ نماز میں انسان کو خود بھی پاک ہونا ہے اور اس کے لباس کو بھی پاک ہونا ہے، لیکن انسان نے کیا اس کے پاس کیا وہ کبھی نجس لباس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نہ جانتا ہو کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے اور نماز کے بعد متوجہ ہو. انسان نہ جانتا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو، نماز کے بعد متوجہ ہو رہے میں نے تو اس لباس میں نماز پڑھ لی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پیش آئے اس طرح کا مسئلہ، تو نماز کیا ہے اس کی؟ صحیح ہے. بدن یا لباس بدن کے زخم کی وجہ سے نجس ہو اور اسے پاک کرنا یا تبدیل کرنا دشوار ہو. انسان کے سامنے یہ ایسا مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس کے پھوڑا ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، دانے نکل آتے ہیں اور پھر اس سے مواد یا نجس یعنی خون نکلتا رہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بار نکلا بند ہو گیا اور اسے ہم نے پوچھ دیا، دھل دیا، صاف ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رشتہ رہتا ہے. اب یہاں پر ایسے لوگ کیسے نماز پڑھیں گے اس لباس میں؟ تو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو خون نکل رہا ہے اور تو جو خون مسلسل نکل رہا ہے اگر ایسا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد بند ہو جانے والا ہے، بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، اس کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا، تو وہاں پر ہمیں اس لباس میں نہیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں رک جانا ہے یہ وہ بند ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں گے لباس چینج کر کے یا کچھ اور. لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ بہتا رہے گا تو یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ رہے آپ کی، یہ جو نجس چیز نکل رہی ہے انسان کے زخم سے اور لباس کو نجس کر رہی ہے، یہ جہاں تک زخم ہے وہاں تک اگر نجاست لگ رہی ہے، خون لگ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یا معمولاً جو ہے زخم کے اطراف میں، آس پاس میں، اس کے دائرے میں، کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں زخم ہی کا ہے معاملہ، تو وہاں تک چل جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پہ زخم یہاں پر ہے اور آپ کے لباس میں وہ نجاست یا وہ خون جو ہے یہاں تک پھیلا ہوا ہے تو اتنا جو ہے یہ زخم میں نہیں شمار ہوگا. ہاں یہاں پہ زخم اگر ہے تو یہاں تک اتنا ایریا اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں کہ یہاں تک اگر نجیس ہے چلو چل جائے گا. لیکن زخم سے دور جس کو ہم زخم میں شمار نہ کر سکیں وہاں پہ اگر نجاست لگی تو وہ معاف نہیں ہے آپ کو، پھر اس سے آپ کو دھلنا ہے، آپ کوئی بھی راستہ وہاں پر اپنائیں. تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ اگر زخم ہے، زخم کے آس پاس جو ہے وہ خون لگ رہا ہے مسلسل تو ٹھیک ہے آپ اس میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر زخم سے بہت دور کے حصے تک جا کر کے وہ خون لگا ہوا ہے تو وہاں پر انسان جو ہے معاف نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے، وہ لباس کو وہاں پر اس جگہ کو پاک کرے. اور ایک چیز یہیں پہ اور ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ لباس میں اگر خون لگا ہوا ہو تو ایک مقدار بتائی گئی ہے کہ بعض فقہاء نے کہا درہم بغلی، بعض نے کہا کہ یہ جو انگوٹھا ہے اس کا جو اوپری حصہ ہے، یہ پہلا پارٹ جو ہے اس کے برابر اگر خون ہے دائرے میں تو اتنا نماز میں معاف ہے. یعنی اگر آپ خون کو جمع کریں اور اس سے زیادہ کی مقدار میں نہ ہو، اس کے اندر ہو، اتنی ہو تمام خون ملا کر کے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اس خون آلود لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر ہے تو وہاں پر جو ہے نجس شمار کیا جائے گا اور آپ کو لباس پاک کرنا پڑے گا یا تبدیل کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد کیا ہے، لباس یا بدن خون کی وجہ سے نجس ہو لیکن وہ خون جو میں نے بتایا کہ انگوٹھے کے اوپری پور اور حصے کے دائرے کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے اندر ہو یا اس کے برابر ہو تو انسان کو جو ہے معافی ہے، اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو، مثلا پاک کرنے کے لیے پانی نہ ہو، مجبور ہو، یا کہ کوئی اور ایسی صورت جس میں انسان کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ اسی میں وہ نماز پڑھے اور اسی میں اس کو پڑھنا ہی ہے، تو کیا کرے گا وہ وہاں پر نماز کو اسی لباس میں، اسی حالت میں پڑھے گا. اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے بات پیش کرنی ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو خوب توجہ کرنی چاہیے
کہ بہت سوال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ چمڑے کے لباس کے بارے میں، چمڑے کی کوئی چیز نماز میں اس کو استعمال کرنا ہو، یا نماز کی حالت میں ہم چمڑے کی کوئی چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں، جیکٹ ہے، بیلٹ ہے یا دوسری اس طرح کی چیزیں. ابھی ہم یہ بات ذہن میں رہے، ہم نمازی کے لباس کی بات کر رہے ہیں، دوسرے حالات کی نہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ فلاں چیز تو ہم پہن سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ جو ہے حرام ہے، نہیں پہن سکتے. ہم نماز کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں وہ انسان ایسے لباس پہنے گا یا نہیں پہنے گا، اس کے کیا حکم ہے. یہ آپ جو ہے بخوبی اسے سنیں، کیونکہ بہت ہی مبتلا بہ ہے یہ چیز. یہاں پر جاننے کے لیے ضروری ہے یہ جانیں ہم کہ جو چیزیں حیوان یعنی جانور کے بے جان حصے سے ہوں، یعنی جانور کے اور ہر جاندار کے بدن، ہر جاندار نہیں، جو جانور ہیں یا انسان ہے، اس کے کچھ بدن کے کچھ ایسے حصے ہیں کہ جس میں جان ہوتی ہے، کچھ میں جان نہیں ہوتی ہے ظاہری طور پہ. جیسے بال اس کے کاٹیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کی کھال پہ اگر آپ کوئی زخم لگائیں تو اسے تکلیف ہوگی، گوشت پہ کہیں پہ زخم لگائیں تو اسے تکلیف ہوگی. تو جو بے جان جگہیں ہوں، بے جان اجزاء ہوں، جیسے بال یا روئیں وغیرہ، اس سے اگر کوئی چیز تیار ہو رہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ جو جانور ہے حرام گوشت نہ ہو. حرام گوشت جانور کی بھی بات نہیں کر رہے، اس کی بعد میں بات. ابھی ایسے جانور کی بات کر رہے ہیں کہ جو حرام گوشت نہیں ہے. ایسا جانور جو حرام گوشت نہیں ہے، اس کے بغیر روح والے حصے، اس کے بدن کے بغیر روح والے حصے سے تیار شدہ چیز، بنی ہوئی چیز جو ہے وہ پاک ہے، اگرچہ ذبح شرعی بھی نہ ہوا ہو. چاہے ذبح شرعی ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، یعنی کوئی ایسا جانور کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا بال یا اس کے روئیں سے اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو وہ پاک ہے. چاہے اسے آپ نے مسلمان سے خریدا ہو چاہے غیر مسلمان سے خریدا ہو، چاہے اسے مسلمانوں کے بازار سے لیا ہو چاہے غیر مسلمانوں کے بازار سے. لیکن اگر حرام گوشت حیوان کے، مردار کے، ان اجزاء سے ہے تو نماز باطل ہے. لیکن یہی چیز اگر حرام گوشت جانور کے بدن سے ہے تو کیا ہے؟ نماز باطل ہے، نماز آپ اس میں نہیں پڑھ سکتے. تو ایک مسئلہ حل ہوا آپ کے لیے کہ جانور کے ایسے اجزاء سے کہ جس میں جان نہیں ہوتی ہے، جس میں روح نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ دو کیٹیگری ہوئی، یا وہ حلال گوشت جانور کے ہوں گے یا حرام گوشت جانور کے ہوں گے. حلال گوشت جانور کے ہوں گے تو چاہے اگر حلال گوشت جانور کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو میں نے بھی اوپر ذکر کیا تھا کہ وہ نہیں یوز کر سکتے ہیں ہم نماز میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے اس کا ایسا حصہ ہے جس میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، جیسے بال ہے، روئیں ہیں، اس سے کوئی چیز بنی ہے، تو چاہے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو تب بھی ہم اسے نماز میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے. لیکن اگر حرام گوشت جانور ہے تو نجیس سے ہم اسے نہیں استعمال کر سکتے، نماز ہماری باطل ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ، جو چیزیں خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے روح والے اجزاء سے تیار ہو وہ نجیس ہے. خون جہندہ رکھنے والے مردار حیوان کے جو چیزیں، دیکھیں خون جہندہ کیا ہے؟ آپ نے جانور کو ذبح ہوتے دیکھا ہوگا، کوئی حلال گوشت جانور جو ذبح ہو رہے ہوں تو ان کا خون اچھلتا ہے. جہندہ یعنی اچھلنے والا. تو جو جانور جن کا خون اچھلتا ہو ذبح کرتے وقت وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خون جہندہ رکھنے والے. لیکن بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جن کو مار دو خون اچھلتا نہیں ہے، صرف بہہ جاتا ہے، تو ان کو خون جہندہ والے جانور نہیں کہتے. تو اب بات کن کی ہو رہی ہے؟ جن کا خون اچھلتا ہو ذبح کرتے وقت، ان کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسے جانور مردہ ہوں یعنی اپنی موت سے مر گئے ہوں، یا جو ہے غیر شرعی طریقے سے انہیں ذبح کیا گیا ہو، تو یہ سب مردار میں شمار ہوگا ان کا. ایسے مردار جو خون جہندہ رکھتے ہوں وہ جانور، ان کے روح والے اجزاء، اوپر جو ہم نے پہلے بات کی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ پہلے جو بات کی ہے کہ جو بغیر روح والے اجزاء ہوں، یعنی جن کے اندر جان نہ ہو، بال اور روئیں جیسے چیزوں کی بات کی تھی. لیکن اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جس حصے میں جان ہو، روح ہو، اس حصے سے کوئی چیز بنی ہوئی ہو لیکن وہ حیوان مردار ہو، یعنی غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا یوں ہی مرا ہوا ہو، مردار ہو، اور خون جہندہ بھی رکھتا ہو.
تو اب ایسے جانور کے جاندار حصے سے کوئی چیز بنی ہے، یعنی اس کے لیدر سے، چمڑے سے، یا کچھ بھی ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے، تو کیا ہے؟ وہ نجیس ہے۔ تیسری چیز، جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیز آتی ہے کہ دیکھنے میں لیدر لگ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لیدر ہے یا ریگزین ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کیا ہے؟ وہ پاک ہے، اس میں ہمیں تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو یہ چمڑا ہے یا کچھ اور، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو، بہت مرتبہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، کوئی چیز پہننے والی، استعمال کرنے والی، چمڑے کی بنی ہوئی، جس چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا نہیں۔ اب ہمارے لیے واضح ہو گئی ہے کہ خون جہندہ کسے کہتے ہیں، خون جہندہ رکھنے والے جانور کسے کہتے ہیں۔ تو ایسا چمڑا جس کے بارے میں ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جس کا خون اچھلتا ہو یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور جانور کا ہے، خون اچھلنے والے جانور کا ہے یا نہیں ہے، ایسا چمڑا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا نہیں ہے، تو وہ چمڑا کیا ہے؟ پاک مانا جائے گا۔ جیسے ایسی بیلٹ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کس چیز کی کھال سے ہے، خون جہندہ رکھنے والے جانور کی کھال سے ہے یا اس کی کھال سے نہیں ہے، تو وہ کیا؟ پاک مانی جائے گی۔ جو چیزیں خون جہندہ رکھنے والے جانور کی کھال سے تیار شدہ ہوں، جیسے وہ جوتا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ایسے جانور کا ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو اس کے احکام مختلف ہیں۔ اب 4 صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ ایسی چیزیں جو جانور کے ایسے اجزاء سے بنی ہوں کہ جس میں روح نہ ہو، تو اگر وہ حرام گوشت جانور کے ہیں تو پھر وہ حرام ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، نماز باطل ہے۔ لیکن حلال گوشت جانور کے ہیں تو چاہے ذبح شرعی ہوا ہو چاہے ذبح شرعی نہیں ہوا ہو، چاہے آپ نے اسے مسلمانوں کے بازار سے لیا ہو چاہے غیر مسلمانوں کے بازار سے لیا ہو، مسلمان سے لیا ہو یا غیر مسلمان سے لیا ہو، آپ اس میں وہ آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے، آپ کے لیے پاک ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ جانور ہے لیکن مرا ہوا ہے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں مردار ہے لیکن خون جہندہ رکھتا ہے اور اس کے روح والے اجزاء سے بنا ہوا، اس کے چمڑے سے بنا ہوا، تو وہ نجیس ہے، ہم اسے نہیں استعمال کر سکتے۔ تیسری صورت کہ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو یہ چمڑا ہے یا کوئی اور صورت، یہ الگ مسئلہ ہے۔ چمڑے کی صورت میں تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ جس چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا نہیں ہے، ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا نہیں ہے، چمڑے ہی کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو ایسے کیا ہے؟ جس چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا یا نہیں، تو وہ پاک ہے، وہ آپ کے لیے پاک ہے۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے جس میں ابھی شقیں ہیں، یہ والا غور سے سنیے گا۔ جو چیزیں خون جہندہ رکھنے والے جانور کی کھال سے تیار ہوئے ہوں، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ جو بیلٹ ہے ہمارے پاس، یہ جو جیکٹ ہے، یہ ایسے جانور کی کھال سے تیار شدہ ہے، تیار کیا گیا ہے جو جانور خون جہندہ رکھتا تھا، یعنی جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون اچھلتا ہے، پہلی چیز، یعنی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے، جیسے بہت سارے جانور ہیں جو ان کا خون اچھلتا ہے اور حلال گوشت ہیں، ان کا خون کیا ہوتا ہے؟ اچھل کر کے نکلتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ معلوم ہے کہ فلاں جانور کا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو اس کے احکام کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اب یہاں پر ہم غور کریں، اس کی صورتیں ہیں۔ اب یہ جو ہم نے جوتا لیا ہے یا یہ جو جیکٹ لی ہے، یہ جو بیلٹ لی ہے، یہ اگر مسلمان یا ہم مسلمان سے خریدیں گے یا غیر مسلمان سے خریدیں گے،
یہی دو صورت ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہے نہیں. ہمیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس پہ لکھا ہے کہ فلاں لیدر، فلاں چیز کا لیدر، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جانور جو ہے خون جہیندہ رکھتا ہے. اب دوسرا مرحلہ، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھے وہ جو بیچ رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے. ہم اسے مسلمان سے خرید رہے ہیں یا غیر مسلمان سے، دونوں کے الگ الگ مسئلے ہیں. اگر ہم مسلمان سے خرید رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اب ہم نے مسلمان سے خریدا ہے، اور یہ جو جیکٹ ہے، یہ جو بیلٹ ہے، یہ جو جوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامی ملک میں بنا ہے، کسی ایسے ملک سے آیا ہوا ہے، امپورٹ ہوا ہے جہاں جو اسلامی ملک ہے، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. دوسری صورتحال کیا ہے؟ غیر اسلامی ملک میں بنا ہے، یعنی ایسا ملک ہے جو غیر اسلامی ہے، وہاں پر بنا ہے تو نجیس ہے. لیکن اگر معلوم ہے آپ کو یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو الگ مسئلہ ہے. اور یہاں پہ ہمیں کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے، اور یہ چیز جو آئی ہے میڈ ان فلاں ملک ہے کہ جو غیر اسلامی ہے، چاہے ہم مسلمان سے خرید رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ اب یہ نجیس ہے. تیسرا، یہ جو چیز ہم مسلمان سے خرید رہے ہیں، جو لیدر والی چیز ہم خرید رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. یہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ کس ملک کا ہے، اس پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ کس ملک کا ہے، اس سے بھی جو ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ کس ملک کا ہے، کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہے یہ؟ کیونکہ ہم ایک مسلمان سے خرید رہے ہیں تو وہ پاک ہے. 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایسے جانور کے لیدر سے بنی ہوئی چیز کہ جو خون جہیندہ رکھتے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہ ہو. تو اب ہم اگر اسے مسلمان سے خریدتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، مسلمان سے خریدا ہے لیکن یہ امپورٹ ہوا ہے ایک اسلامک ملک سے، اسلامک کنٹری سے امپورٹ ہوا ہے، وہاں سے آیا ہے تو یہ پاک مانا جائے گا. یا یہ جو آیا ہے، سامان آیا ہے، یہ کسی ایسے ملک سے آیا ہے جو غیر اسلامی ملک ہے تو یہ نجس مانا جائے گا. یہ جو سامان آیا ہے یہ اس پہ لکھا ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، واضح ہی نہیں ہے یہ کس ملک کا ہے، اسلامی ملک کا، یہ غیر اسلامی ملک کا، تو وہ کیا ہوگا؟ پاک مانا جائے گا. اب دوسرا مسئلہ، یہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں یہ ہم غیر مسلمان سے خرید رہے ہیں، ایسے بازار سے، ایسے دکان سے جو غیر مسلمان ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اگر یہ لکھا ہے اس پہ میڈ ان فلاں، اور وہ جو ملک ہے، جو کنٹری ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامی ملک ہے، سیم اسی کی طرح، تو وہ پاک مانا جائے گا، چاہے آپ جس سے بھی خرید رہے ہوں وہ پاک مانا جائے گا. یا دوسری صورت، غیر اسلامی ملک میں تیار شدہ ہے، ہم خرید بھی رہے ہیں غیر مسلمان سے، اور میڈ ان فلاں، یہ جو فلاں ہے یہ غیر اسلامی ملک ہے، کوئی جو بھی ملک آپ تصور کر لیں، تو اب کیا ہے؟ یہ نجس ہے، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، نماز میں بالکل ہم نہیں استعمال کر سکتے. تیسری صورت کیا ہے؟ معلوم نہ ہو کس ملک کا ہے. تو پہلے اس میں جو مسئلہ تھا، پہلے جو شق تھی، اس میں کیا، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کس ملک کا ہے لیکن ہم ایک مسلمان دکاندار سے خرید رہے ہیں تو ہمارے لیے پاک تھا وہ. لیکن اس مسئلے میں ایک جو ہے غیر مسلمان سے ہم خرید رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ فلاں ملک کا ہے، کس ملک کا ہے، تو یہ ہمارے لیے نجس ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایسا مسئلہ ہے جو معمولاً ہم لوگوں سے اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، درپیش ہوتا ہوگا. تو امید ہے کہ کم و بیش آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا. مزید اگر کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ سوال آپ کیا کریں، سوال ضرور پوچھیں، اور اس کے بارے میں آ کر خود مطالعہ کریں. یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اپنے مرجع تقلید کے توضیح مسائل، ان کے سے متعلق جو اوتھینٹک سائٹ ہیں ان کی طرف مراجعہ کریں تو آپ کو بہت سارے جوابات وہاں پہ مل جائیں گے. اب اس کے بعد کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ، اگر نمازی کا دستانہ موزہ نجس ہو یا اس کی جیب میں نجس رومال ہو، تو اگر یہ چیزیں حرام گوشت جانور یا مردار کے روح والے اجزاء سے نہ بنی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے.
ہماری جیب میں رومال ہوتا ہے، یا سردیوں میں دستانہ پہنتے ہیں، یا موزہ پہنتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. تو بعض جو ہے یہ دستانے جو ہوتے ہیں لیدر کے دستانے ہوتے ہیں. تو اگر یہ حرام گوشت جانور کے نہیں ہیں، یا حرام گوشت جانور نہیں ہے، حلال گوشت ہے لیکن مردار ہے، مر گیا ہو یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اگر اس کا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے جو ہے نماز میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر نمازی کا دستانہ موزہ نجس ہو یا اس کی جیب میں نجس رومال ہو، تو اگر یہ چیزیں حرام گوشت جانور یا مردار کے روح والے اجزاء سے نہ ہوں تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس کو نماز میں استعمال کرنا اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کی جیب میں رومال رکھا ہوا ہے، یہ کپڑے کا رومال ہے تو اور نجس نہیں ہے، اتفاق سے پاک نہیں ہے، تو آپ اسے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. دستانہ اگر آپ کا پاک نہیں ہے، آپ اسے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے کا دستانہ ہے تو پاک نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں نماز اس کو پہن کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، عبا ڈالنا، سفید اور صاف لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا اور عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ نماز میں مستحب ہے. جیسے یہ عبا ہے، عبا سے آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف خواتین سے متعلق ہے یہ چیز، نہیں، مرد بھی عبا ڈالتے ہیں. جیسے دیکھیے یہ عبا، یہ جو عبا ہے یہ نماز میں مستحب ہے کہ آپ اسے ڈالیں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی دیکھے کہ فلاں صاحب عبا ڈالیں تو ان کو آپ چڑھانا چھوڑ کر دے، بہت بڑے مولانا بن گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. ایسا نہیں، وہ شخص ہو سکتا ہے پڑھ کے اور مستحب پہ عمل کر رہا ہو، تو آپ کی ہنسی کے لیے وہ موقع نہیں فراہم کر رہا کہ آپ ہنسیے، وہ اپنے پڑھے پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو عبا ڈالنا نماز میں مستحب ہے. صاف و ستھرے لباس پہننا مستحب ہے. جب نماز پڑھیں تو اس کو اور زیادہ آراستہ کرنے کی کوشش کریں. صاف ستھرے لباس، میلے کچیلے لباس سے پرہیز کریں، گندے لباس سے پرہیز کریں. خوشبو کا استعمال کریں، عقیق کی انگوٹھی پہنیں نماز میں، یہ مستحب ہے. کالے میلے اور تنگ لباس، اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب نماز میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو کوشش کریں کہ ایسا انداز اپنائیں کہ جیسے دنیا میں بھی آپ اگر کسی معقول آدمی کے سامنے جانا چاہیں تو جس انداز میں مطمئن ہو کر کے جانا چاہتے ہیں کم سے کم وہ انداز اپنائیں. معقول آدمی کی شرط لگے گی، معقول آدمی کے سامنے. لیکن ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ عجیب و غریب انداز میں جو ہے کسی کے سامنے چلے آتے ہیں، اسے پسند بھی آ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. معقول آدمی جو سنجیدہ فکر کا ہو، یا کیا کہتے ہیں اس کے سامنے انسان سوچ سمجھ کے جاتا ہو کہ سوچ سمجھ کے جانا چاہیے ایسے شخص کے سامنے، تو اس کے سامنے آپ کیسے جائیں گے؟ ایک ڈسپلن کے ساتھ، قاعدے قانون کے ساتھ، اچھے انداز میں جائیں گے، صاف ستھرے ہو کر کے جائیں گے. لہذا اس کا خیال رکھیں. یعنی نماز میں گرمی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میں حرام اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لباس میں نماز پڑھتے ہیں کہ گھر میں بھی معمولاً یعنی اس انداز میں کسی اور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. جب ہم اس انداز میں کسی اور کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم کیوں ایسے کھڑے ہوں؟ کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے گرمی برداشت کر لیں اور کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ لیں. بہت سارے لوگ جو ہے کم کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں گرمیوں میں، گرمی لگ رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نماز نہیں صحیح ہے، نماز صحیح ہے، جو میں نے شرطیں بتائی ہیں اگر اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو نماز صحیح ہے. لیکن بہتر کیا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھیں کہ لگے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کالے میلے کچیلے اور تنگ لباس آپ تو خود جانتے ہی ہیں کہ آج کل لباس کی کیا صورت حال ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ لباس یعنی اس کے بدن پہ کیسے فٹ کیا گیا یا بدن اس لباس میں کیسے فٹ ہوا، اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں، حیرت انگیز ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں، آپ تو بخوبی واقف ہوں گے. تو انسان ایسے لباس سے جس میں کمفرٹیبل نہ ہو، اور یقینی بات ہے جب کمفرٹیبل نہیں ہے انسان کے لیے لباس، پریشانی ہے تو ظاہر سی بات ہے جھکنے میں پریشانی ہوگی، بیٹھنے میں پریشانی ہوگی. جب پریشانی ہوگی تو نماز کوئی اچھوتی چیز تو ہے نہیں کہ اس میں یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، اس میں بھی یہ پریشانیاں ہوں گی. جب اس میں بھی پریشانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دل نہیں لگے گا، جلدی سارے کام جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، بس کھانا پوری ہو جائے، فارمیلٹی ادا ہو جائے، جلدی سے بھاگیں. بھائی جھکا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، بہت ٹائٹ ہے لباس. تو ان سب چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں پرہیز کرنا چاہیے. تنگ لباس سے، ٹائٹ لباس سے بچیں. ایسے لباس کی جس پر
ایسا لباس کہ جس پر تصویر بنی ہوئی ہو، صورت بنی ہوئی، کسی کا چہرہ بنا ہوا ہو، منقوش ہو، تو یہ سب جو ہے چیزوں کو نماز میں پرہیز کرے، مکروہ ہے۔ اور لباس کے بٹن کو کھولا ہوا، جیسے بہت سارے لوگ باہر چلتے ہیں نا وہ شرٹ کھولے ہوئے، اور پھر یعنی اب اس کو شاید فیشن سمجھتے ہوں یا اچھا سمجھتے ہوں، لیکن نماز میں اس فیشن کو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے۔ اللہ کو بند شرٹ والا نماز شاید زیادہ پسند ہو شاید، ٹھیک ہے؟ تو آپ بٹن وہاں پر کیا ہوں، نماز میں اگر بٹن کو کھول کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، آپ اس طرح یہ کام نہ کریں۔ تو جہاں پہ واجبات آپ کو فالو کرنا ہے، وہیں پہ ساتھ میں اگر ان سب چیزوں کو بھی لے کر کے چلیں تو ایک اچھی نماز آپ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور تھوڑا سا قبولیت کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو جب انسان محنت ہی کر رہا ہے تو تھوڑا سا ایسا بھی کام کرے نا کہ چانسز اس کے زیادہ بڑھ جائیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال سے سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات۔ بس لباس کی بات یہیں پہ روکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک دوسرے مقدمے کی بات کرتے ہیں۔ طہارت کی بات ہو گئی، لباس کی بات ہو گئی، اب جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مکان کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، مکان سے برا نہیں، وہ گھر جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، نماز پڑھنے والے کے مکان کی کچھ شرائط ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ مکان مباح ہو، جیسے ہر چیز ہم کہتے تھے مباح ہو۔ مباح ہو یعنی کیا ہے؟ یعنی کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، کسی سے غصب نہ کیا ہوا ہو، اس کو اجازت ہو وہاں پر نماز پڑھنے کی، وہ جائز ہو اس کے لیے وہاں پہ نماز پڑھنا، مباح ہو مکان۔ ثابت ہو، یعنی یہاں تک بھی مسئلہ ہے کہ جیسے مسجد میں کوئی جگہ اگر کوئی مخصوص کر لے رہا ہے اپنے لیے تو وہاں پر بھی انسان کو اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ انسان ابھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کے اتفاق سے وضو کرنے کے لیے گیا ہے، پہلی بات تو جا کے مسجد میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے اپنی جگہ بنا لیں کہ بھئی یہ جگہ مجھ سے مخصوص ہے اور ہمیشہ ہم یہاں بیٹھیں گے۔ بھئی آپ مسجد تو سبھی کی ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ یہ آپ ہی کی جگہ ہے؟ جو بھی آئے بیٹھے، جو پہلے آئے بیٹھ جائے، جو اس کو خالی جگہ ملے بیٹھ جائے۔ یہ ذہن ہمارا ہونا چاہیے، یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے آپ مسجد میں گئے، آپ نے کوئی جگہ اپنے لیے طے کی، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اور تصویر سے جگہ رکھ کر کے آپ گئے ہیں وضو کرنے، فلاں صاحب آئے، انہوں نے دیکھا خالی جگہ ہے، فٹاک سے چلو مار دیں اس کو، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک؟ کہ جو کسی کی جگہ ہو اور وہاں پہ اس کو ہم غصب کر لیں، تو یہ بھی جگہ مباح ہمارے لیے نہیں ہوگی، بھلے ہی اللہ کا گھر ہو۔ وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ثابت ہو، یعنی حرکت والی نہ ہو، یعنی ہلٹی ڈلٹی نہ ہو، اپنی جگہ پہ مستحکم ہو، تو جگہ کو ایسا ہونا چاہیے۔ مثلا ہلٹی ڈلٹی کیا ہو؟ ٹرین میں ہے، بس میں ہے، گاڑیوں میں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنے کا الگ حکم ہے۔ تو ایسی جگہ ہو جو ہل ڈل نہ رہی ہو، جس میں حرکت نہ ہو، تحرک نہ پایا جاتا ہو، جگہ تنگ نہ ہو اور چھت بہت نیچی نہ ہو۔ ایسی بات تنگ ہوگی جگہ تو ہم نماز میں کمفرٹیبل نہیں رہیں گے، محسوس نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم اطمینان کا احساس نہیں کریں گے۔ تو جگہ تنگ نہ ہو، چھت نیچی نہ ہو، یعنی یہ بھی آپ کو نماز میں دیکھنا چاہیے کہ چھت جو ہے اس کی نیچی نہ ہو، کہ انسان صحیح سے کھڑا ہو سکے، قیام صحیح سے کر سکے، تو جگہ نہ ہو تاکہ صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے انجام دے سکیں۔ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو۔ میں نے سب سے پہلے نہیں کہا کہ جگہ پاک ہو، ہر جگہ کہتے تھے لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، پھر کہتے تھے مباح ہو، لیکن اس میں نہیں کہا کہ جگہ پاک ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں صرف وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اور پاک جگہ نہیں مل رہی، صرف سجدہ والی جگہ جو ہے وہ پاک ہونے چاہیے، یا سجدہ جہاں پہ کر رہے ہیں وہ کسی پاک چیز پہ کریں، یعنی وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو جس کے اوپر پھر سجدہ کر رہے ہیں، وہ پاک ہونا چاہیے۔ باقی کوئی جگہ اگر پاک نہ ہو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو۔ اگر نماز کی جگہ نجس ہو تو اس طرح سے تر اور گیلی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سجدے والی جگہ پاک ہے لیکن دوسری جگہیں جو ہیں وہ نجس ہیں، تو اب وہ اس طرح تر یا گیلی نہ ہو کہ آپ اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو نجاست آپ کے بدن میں لگ جائے، آپ کے لباس میں لگ جائے، کہ نمازی کا بدن اور لباس نجس ہو جائے تو پھر دوسری مصیبت آ جائے گی، اب کپڑا نجس ہے اور جو ہے بدن نجس ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے، وہ جگہ اگر سوکھی بھلے ہی نجس ہو تو آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدگاہ کی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔
سجدہ کرنے کی جگہ گھٹنوں سے اور بنا بر احتیاط پیروں کی انگلی سے 4 بند انگلیوں کی مقدار سے زیادہ نیچے یا بلند نہ ہو۔ جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں ایک جگہ پر، مثلا یہ زمین ہے، یہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہاں آپ کی پیشانی ہے، یہاں گھٹنا ہے، یہاں پیر ہے، تو یہ جو سجدے کی زمین ہے یہ آپ کے گھٹنے کے لیول سے 4 انگلیوں کے برابر کی اونچائی اس میں نہ ہو، یعنی یہاں تک چل جائے گا، یعنی اگر سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے گھٹنے کے لیول سے یہاں تک ہے تو ٹھیک ہے، چل جائے گا۔ ایک تو پہلی چیز کی برابر ہی ہو، ایک دم سے جو لیول ہے لیول دونوں کا برابر ہو۔ اگر سجدہ کی جگہ تھوڑی نیچے ہے تو چل جائے گا، لیکن اگر اونچائی ہے وہاں پر تو 4 انگلیوں کے برابر کی مقدار سے زیادہ اونچی جگہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ہوئی بات یہاں تک۔ اب وہ جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یقیناً کہ ہم نے کہا کہ جگہ ہلتی ڈلتی نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں پہلے سے انہیں مسئلہ معلوم ہوگا بہت ساری چیزوں کا، کہ بھئی فلاں صاحب تو بتائے تھے، ہم نے فلاں جگہ پڑھا تھا کہ نماز جو ہے ٹرین میں ہو جائے گی اور بس میں ہو جائے گی اور ایسی جگہ پہ ہو جائے گی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کا مسئلہ آپ سن لیں، پھر آپ کی زحمت آج کے لیے یہیں پہ روک دیں گے۔ متحرک مکان میں نماز، ایسی جگہ پہ نماز جہاں پہ انسان ثابت نہ ہو، حرکت کی حالت میں ہو، ہلتا ڈلتا ہو۔ نمازی کے مکان کی ایک شرط یہ ہے کہ متحرک نہ ہو، ہل ڈل نہ رہی ہو، جیسے ہوائی جہاز، ٹرین، گاڑی وغیرہ جو ہلتی ڈلتی رہتی ہے اور بدن اس میں ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں رہتا ہے، متحرک ہونے کا سبب ہو، یعنی بہت زیادہ ہل رہی ہو، تو نماز وہاں پر صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ 12 بجے چل رہے ہیں، 2 بجے گھر پہنچ جائیں گے، تو آپ کو اب یہاں پہ ضرورت نہیں کہ آپ ٹرین میں ہی نماز پڑھ لیں، بس میں ہی پڑھ لیں، گاڑی میں پڑھ لیں۔ آپ کی فلائٹ ابھی ہے اور 2 گھنٹے بعد آپ پہنچ جائیں گے، نماز کا وقت بھی رہے گا، ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آرام سے نماز پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں آپ اسی میں پڑھو۔ لیکن انسان جب مجبور ہو جائے کہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر وہ انتظار کرے گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اگر ہم یہ انتظار کریں کہ فلاں جگہ پہنچ جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، یا نہیں، اگر ہم یہ انتظار کریں، جیسے ٹرین سے ہم 2 3 دن کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز کے ٹائم پہ تو کسی جگہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ، اپنے مقصد پہ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ٹرین کچھ دیر کے بعد رکتی ہے، لیکن اب رکنے کا اگر ہم انتظار کریں گے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب ہم انتظار اگر یہ کریں گے کہ کہیں پہ ٹرین رکے 10-15 منٹ آرام سے وہاں نماز پڑھ لیں گے، ہم نے چارٹ دیکھ لیا، لیکن وہ ٹائم کیا ہے؟ ایسے ٹائم پہ ہے کہ جب نماز کے ٹائم ختم ہو جائے گا، قضا ہو جائے گی۔ اب انسان مجبور ہے، کیا کرے؟ مجبور ہے کہ اب نماز کو وہیں پہ پڑھے، تو نماز کے وقت کے نکل جانے کا خوف ہو، سواری کے رکنے کا، تو نماز کے وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورتحال میں کیا کرے گا؟ تو اس حالت میں نماز وہاں پر پڑھے گا، لیکن حتی الامکان نماز کے دیگر شرائط کی رعایت کرنی ہوگی۔ اب ہمیں ٹرین میں یا بس میں نماز کی اجازت مل گئی تو ہم کیا جیسے چاہیں نماز پڑھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکے گا، یعنی پہلے کیا ہے، وضو ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی طہارت کا خیال کریں گے، لباس کے پاک ہونے کا خیال کریں گے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی وضو کریں گے، وضو نہیں ہو سکتا ہے تو تیمم کریں گے، وہ بھی نہ ہو تو اس کے الگ مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن طہارت ایجاد کریں گے، لباس پاک ہو، اور پھر جگہ کے بارے میں نے کہا جہاں پہ سجدہ کر رہا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ ممکن صورت میں اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، نہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہے تب جا کر کے بیٹھ کر کے، لیکن وہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ قبلے کی رعایت کی جائے گی، یعنی ہم جو ہے معلوم کریں کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی، لیکن اس کا بھی دھیان رہے کہ ٹرین اگر مڑ رہی ہے، گاڑی آپ کی مڑ رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے کو موڑنا پڑے گا، یعنی ٹرین ادھر مڑ رہی ہے اور قبلہ ادھر تھا تو آپ کو ایسے ایسے ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قبلے کی رعایت آپ کو کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہو قبلہ اس طرف ہے، احساس ہو رہا ہے ٹرین کسی اور طرف جا رہی ہے نماز شروع ہونے کے بعد، تو آپ اپنے کو تھوڑا تھوڑا موڑتے رہیں، تو آپ کو قبلے کی رعایت کرنی ہے، جس طرف ٹرین کا رخ تبدیل ہو رہا ہے آپ کو اپنا رخ تبدیل کر کے قبلے کی طرف موڑنا ہے اور وہاں پر اپنی نماز کو جاری رکھنا ہے، اس طرح سے نماز آپ کی ادا ہوگی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں، ایک بار اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے درس کا کوڈ CB2، اسے آپ نوٹ فرما لیں اور جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے ذہن نشین کریں
اور اس کے بارے میں اور بھی مطالعات کریں تاکہ آپ کی معلومات پوری ہو جائیں، کیونکہ درس میں ہر چیز تو نہیں بیان کی جا سکتی، ہر مسئلے کی طرف توجہ بھی نہیں دلائی جا سکتی. کچھ میرا کام ہے، کچھ آپ کا اپنا کام ہے. کوئی سوال ہو تو ضرور آپ اپنے محلے میں کہیں بھی آپ سے کوئی پڑھا لکھا انسان، کوئی عالم دین ہے، اس سے دریافت کریں، یا یہاں پر جو طریقہ بتایا گیا ہو سوال کرنے کا اس طریقے کو اپنائیں، اور ضرور سوال پوچھیں. معلومات حاصل کرنا یہ ہم سب کا جو ہے اپنا فریضہ ہے، اپنا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.